अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कभी कभी गैप लंबा हो जाता अपनी मसरूफियत की वजह से, कभी कभी टॉपिक चूज़ नहीं होता, क्या करूँ, किस चीज़ को देखूँ। तो मैं हमेशा से ना ये शहद की मक्खियों के बारे में बड़ा फैसिनेटेड रहा हूँ, मैं इनको देखता हूँ। कभी मैंने खुद तो शहद वहद निकाला नहीं है, लेकिन हमारे जो अजीज़ व क़रीब के बागात उनमें काफ़ी शहद वहद मिल जाता है। तो मैंने कहा था आज मक्खियों को स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मैं देखता हूँ। मुझे कई चीज़ों का मुझे भी नहीं पता होता, मुझे देखना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो मैं कह चलें आपको मेजॉरिटी को तो पता ही होगा, कुछ को नहीं पता, तो उनके लिए नॉलेज मिल जाता है। तो ये हमारे तो कुरान मजीद में मेरा ख्याल है 16वें सूरत है, उसकी 68वीं आयत में शहद की मक्खियों के बारे में कहा गया है ना। उसके मैं बाद में भी देखूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आसानी तकवीम से बनाया, नॉलेज वाइज, और इनको भी अल्लाह ने दिया कि इनको अपनी कोई बॉन्ड नहीं पैदा होती कि इनको खुद ब खुद पता चल जाता है। अल्लाह ने इनके बारे में बताया है। शहद को अल-असल भी कहते हैं, सूरत नहल है, मेरा 16वीं सूरत है, 88वीं आयत में अल्लाह ने इनको गाइड किया हुआ कि जाओ और जाके घरों में, इवन पहाड़ों पे और दरख्तों पे अपने ये जो शहद के छत्ते बत्ते बनाओ, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। ये जो शहद की मक्खियाँ हैं ना, जीनस एपिस से ताल्लुक़ रखती हैं। जरा बड़ी हाईली सोशल जो किस्म की ये मखलूक है। तो ये ग्लोबली एसेंशियल पोलिनेटर हैं, यानी दुनिया में हमारी पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिन, जिसके अंदर कोई पौधे वौधे नबातात वगैरह बढ़ती हैं, तो एक जगह से पोलन लेके दूसरी जगह जाती हैं, तो वो डाइवर्सिटी रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी वजह से पोलिनेशन होती है। तो इनका जो करेक्टरिस्टिक जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और ये जो है ना, ये जो शहद बनाती हैं नेक्टर से, नेक्टर वो फूल के अंदर, आपको पता है, ये जाके वो शहद और मीठी चीज़ें लेके जमा करती हैं और आगे चली जाती हैं। और वो उसके अलावा इनका बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी एक दूसरे से रब्ता करती हैं, जो बड़ा मशहूर है। इसको जिसको वैगल डांस कहते हैं कि जी वैगल डांस, वो एक आगे चल के मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसको। और उनके करेक्टरिस्टिकली इनकी 3 बॉडी के पार्ट होते हैं। एक हेड होता है, एक थोरेक्स है यानी सेंटर ऑफ एब्डोमेन, और जो मोशन सेंटर ऑफ लोकोमोशन में इस्तेमाल होता है, तीसरा एब्डोमेन है। और ये इसके अलावा इनके सेंसरी एक दो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, और इनके जो है ना 2 लार्ज कंपाउंड आइज हैं। और ये मुझे नहीं पता था कि लार्ज और 3 सिंपल आइज हैं, ऑकुलाई कहते हैं। और एक जोड़ा है इनका, और सेंसिटिव एंटेनाज हैं जिसके थ्रू ये बड़ा अपना इस्तेमाल करती हैं। और जो उड़ती हैं ये, और ये जो वर्कर बीज हैं स्पेशली, इनके साथ स्पेशलाइज किस्म के विंग्स होते हैं। और विंग्स और साथ इनके स्पेशलाइज टांगे हैं लोअर पेयर्स की। और ये लोअर पेयर के दरमियान में इनकी एक पोलन बास्केट होती है। मुझे नहीं पता था कभी पोलन बास्केट के अंदर भी होती है, लेकिन ये लिखा गया कि ये पोलन बास्केट है, जिसके अंदर ये सपोर्ट करती हैं टांगे इसको, और वो पोलन इकट्ठा उस बास्केट में लेके फिर अपने नेस्ट की तरफ, यानी अपने हाइव की तरफ, अपने छत्ते की तरफ जाती हैं। तो ये अजीब सी बात है मुझे लगती है, लेकिन ये है कि ये फिर इनके अंदर स्टिंगर होते हैं। अब ये हमारे स्टिंगर मिसाइल हम समझते हैं, ये स्टिंगर लफ्ज़ ही मक्खियों से आया है। स्टिंगर का मतलब ये डंग इसके अंदर होता है। और डंग भी मुझे हैरानी हुई देख के कि बहुत सारी कई स्पीशीज़ हैं इसके अंदर छोटी मक्खियों की, जिसके अंदर डंग होता ही नहीं है। और ये डंग, इसका जो आम वर्कर बीज का डंग है ना, उसके अंदर थोड़ी सी सेरेशन सी होती है, यानी थोड़ा सा अनइवन सरफेस है, और बार्ब्ड होता है, जैसे कांटे से निकले। तो वो इसलिए जब वो ये उसको जिल्द को जब ये काटती हैं जिल्द को पकड़ने के लिए, तो उसकी वजह से ये स्टक अप भी हो जाती है और वो मर भी जाती है कई बार। बड़े लोग मैंने देखा, लोग कहते हैं उसका जिस्म बड़ा जहरीला है, शायद की मक्खी काटती है तो वो मरी जाती है। असल में वो बंदों का जहर नहीं होता, ये मक्खियाँ अपने ट्रैप में आ जाती है। जब पियर्स करती हैं स्किन को, वापस उनसे निकला नहीं जाता, तो डंग अंदर ही रह जाता है, या कभी कभी खुद भी स्टकअप हो जाती है। इसके मुकाबले में जो क्वीन बी है ना, उसका
جو ہے نا سٹنگ، جو اس کا ڈنگ ہے وہ سموتھ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی باب نہیں ہوتے. تو ورکر بھی ایک بار وہ کاٹ سکتی ہے، اس کو سٹنگ کر سکتی ہے، لیکن جو کوئین بھی ہے ملٹیپل ٹائمز کر سکتی ہے. اس کے مقابلے میں جو ان کے ڈرونز ہوتے ہیں نا، ڈرونز، ابھی یہ لفظ بھی ہمارے ڈرون کامن ہے، کتنی وارز میں استعمال ہو رہا ہے. ڈرون بھی شاید کی مکھی نے دیا ہے، ان کے مردوں کو ڈرون کہتے ہیں. اور ڈرون کے اندر یہ کاٹنے کی اور یا ڈنگ مارنے کی صلاحیت ہوتی نہیں، ان کے پاس سٹنگ ہوتے ہی نہیں. تو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں. کچھ کالونی کے سٹرکچر کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہنی بین کی کالونی ہے نا، ہائیلی آرگنائز قسم کا یہ ایک طرح کا وہ مجموعہ ہوتا ہے. اس کے 3 ڈفرنٹ ٹائپ کی بیز ہیں جو میں نے تھوڑا ذکر کیا. ایک تو آپ کی نارملی کوئین بی ہوتی ہے. کوئین بی کا یہ ہوتا ہے کہ پورے ہائیو میں ایک ہوتی ہے صرف، ٹھیک ہے، اور وہ جو اس کا اور اونلی فرٹائل فیمیل ہے، یعنی ایک ہی مکھی ہے جو کوئین بی ہے، یہ انڈے دے سکتی ہے، یہ فرٹائل ہے. اور باقی جو دوسری بیز ہیں، جو ورکر بیز ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے. اور یہ 1000 آف ایگ جو ہے نا کوئین بی دیتی ہے پر ڈے. میرا خیال ہے آگے چل کے میں دیکھوں گا شاید 2000 ایگز پر ڈے یہ دیتی ہے. اور یہ ساری سسٹین کرتی ہے جو اپنی کالونی کو، ان کی کالونی کے اندر مرتی ورتی بھی رہتی ہیں، تو یہ کوئین بھی اس کو کم نہیں ہونے دیتی ہے. تو جو ورکر بیز ہیں یہ 1000 ہوتی ہے ایک کالونی میں، اور ان کا وہی سارا مینیج کرتی ہیں کالونی کو. وہ فوریج کرتی ہیں. فوریج لفظ استعمال کیا جیسے آپ یہ مکھیاں اڑتی ہیں، ادھر ادھر بھاگتی ہیں، یہ چکر لگاتی ہیں اور نیکٹر کو ڈھونڈتی ہیں، پولن کو ڈھونڈتی ہیں اور ان کو اکٹھا کرتی ہیں. اور یہ ہنی کوم جو ہے نا اس کے اندر اس کو بناتی ہیں. اور یہ ساری لاروا جتنا ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو فیڈ کرتی ہیں. یہ ورکر بیز ہیں. اور اس کے علاوہ اپنی کالونی کو یا اپنے ہائیو کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں. جبکہ یہ دوسری کوئین بی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس اس کا ایک ہی کام ہے کہ کھانا پینا، اور وہ جب کراس ہو جاتی ہے تو انڈے 2000 پر ڈے کے حساب سے دیتی رہتی ہے. اس تیسری بیز ہیں ڈرونز ہیں. جیسے پہلے کہا، یہ مرد کہہ لیں، مرد تو نہیں، مطلب یہ جو ان کا بھی ایک ہی کام ہے کہ وہ جو نا وہ کوئین کو تلاش کرنا. ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. یہ فلائٹ کے اندر کوئین کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ کوئین کا سٹرکچر بڑا ہوتا ہے. یہ پھر اس کو کراس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ادھر تو مر جاتے ہیں، ان کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا بیکار ہو جاتے ہیں. ان کا کام کوئی کام نہیں. انہوں نے ہنی نہیں اکٹھا کرنا، انہوں نے پولن نہیں اکٹھا کرنا، انہوں نے اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. ان کو بیکار سمجھا جاتا ہے اور ان کو جوتے مار کے وہ دوسرے ورکر بھی نکال دیتی ہیں، یا وہ خود بخود نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ریسورسز کے لیے پر برڈن ہے. یہ کچھ ہنڈریڈز میں ہوتے ہیں پر ہائیو کے حساب سے. کوئین ایک، ورکر بھی 1000 میں، اور جو میل جو ہے نا یہ ڈرون جن کو کہتے ہیں یہ کچھ 100 میں ہوتے ہیں. ان کو علیحدہ دھکیل کے رکھتے ہیں. ان کو منیمم جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں. جب یہ کام ختم کر لیتے ہیں تو ان کو دھکے بکے دے کے نکال دیتے ہیں. یوزلی آٹم میں یہ ان کو نکل جاتے ہیں وہاں سے، اور ونٹر کے آنے سے پہلے مر جاتے ہیں. اب ہائیو کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا نیسٹ ہے، گھونسلہ ہے. اور یہ جو ہے نا اس کے جو ورکر بیز ہے نا یہ ویکس سیکریٹ کرتی ہیں اپنی ابڈومنل گلینڈ سے، اور اس کے ساتھ اس کو بڑا امپورٹنٹ قسم کا ہیگزاگونل قسم کے وہ سیلز ہوتے ہیں، ورٹیکل سیلز ہوتے ہیں جو یہ بناتی ہیں، جس کے اندر یہ ہنی بھی سٹور کرتی ہیں اور ان کے جو لاروے بھی بنتے رہتے ہیں. تو ڈائٹ آف فورجنگ ہوتا ہے. فورجنگ میں نے کہا تھا یہ چلتی ہیں، ان کو ایک ڈانس کی شکل، اس کا نام ویگل ڈانس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. ویگل ڈانس ہوتا ہے کہ وہ فگر آف 8 بناتی ہیں اڑتے ہوتے ورکر بھی. فگر آف 8 بنا کے وہ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اپنی دوسری کوئینز کو بتانا کہ خوراک کی سورس کہاں ہے، اس کی ڈائریکشن کا بتانا، اس کی خوراک کی کوالٹی کے بارے میں بتانا، اور ان کو ڈائریکٹ کرنا کہ اس طرف جاؤ، وہاں سے آپ کو سٹرکچر ملے گا. تو یہ ویگل ڈانس جو ہے نا یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ان کی موومنٹ ہے.
جو ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو یہ جو پولن ہے نا، مجھے آج تک نہیں سمجھا، یہ تو پتہ ہے کہ پولن کی الرجی بڑی کامن ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، بچے جو ازمہ وزمہ ہوتا ہے تو نارملی میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو پروٹین ہوتی ہے نا اسی سے انسان کو جو الرجی ہوتی ہے، کیونکہ پروٹین سے ہی اینٹیجن بنتی ہے اور اینٹیجن کو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے۔ اور تو یہ پولن مجھے آج تک کبھی نہیں سوچا کہ پولن ایکچولی پروٹین ہے، تو یہ پروٹین پولن اکٹھی کرتی ہیں تو پروٹین ملتی ہے ان کو، نیکٹر سے شہد اکٹھا کرتی ہیں اور یہ اسٹور کرتی ہیں، تو یہ بڑی اچھی قسم کی پروٹین یہ اکٹھی کرتی ہیں۔ میں نے آج تک نہیں، مجھے سچی بات ہے پتا تھا کہ جو پولن ہے یہ ایکچولی پروٹین ہے۔ تو یہ ساری جو ایکسیس نیکٹر ہوتا ہے یہ خود ہضم کر جاتی ہیں، باقی اسٹور کر لیتی ہیں تاکہ وقت سے ضرورت کام آئے، یعنی سردیوں کے زمانے میں تو یہ اس کو پرزرو بھی کرتی ہیں، اور جو ڈرونز کو کھانے نہیں دیتی، ان کو دھکے دھکے مار کے باہر نکال دیتی ہیں۔ تو بڑا عجیب قسم کا یہ ایسی چیز ہے جو کہ مجھے کئی چیزوں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو ونٹر سیزن میں نے کہا تھا یہ کرتی ہیں، اور سردیوں میں یہ مکھیوں کا ایک خاص سٹائل ہے، یہ ساری اکٹھی ہو جاتی ورکر بھی، ڈرونز کو باہر کر دیا، کوئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کوئین کو میکسیمم خوراک دینی ہے، انہوں نے جو لاروے ہیں، بچے ہیں، انڈے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی خوراک دینی ہے، ایک پروٹین جیلی کہتے ہیں، ہائی ریچ پروٹین، اور بڑی بہت زیادہ قسم کی اچھی خوراکوں میں سے، ایون لوگ بھی، ہمارے ہیومن بینگ میں بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، فار سکن کلر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی بہت اچھی چیز ہے۔ تو میکسیمم شیئر کوئی کوئین کو ملتا ہے، ورکر بھی اس خود استعمال کرتی ہیں، ڈرون کو قریب نہیں آنے دیتی ہیں، اور لاروے کو جو ہے نا یہ اس سے فیڈ کرتی ہے اس کے بعد، کیونکہ بڑی ہائی رچ فوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ان کا بڑا مطلب، یہ کہاں کس نے ان کو اس کا شعور دیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ میں آج کا تھوڑا سا کیونکہ لمبا ہو رہا ہے تو میں اس کو پارٹس میں کروں گا۔ یہ ورکر بی کے بارے میں جنرل کریکٹرسٹک ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔